حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے ایک مجلس اعزا کے حوالے سے، جس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا نجف آبدی مظفر نگری صاحب۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب محمد رضا صاحب، اور بعد ختم مجلس نوحہ کے فرائض انجام دیں گے محترم شہباز علی کربلائی صاحب۔ یہ پینڈیمک کے حالات ہیں، یہ کووڈ کے حالات ہیں۔ جس طرح سے ہم فزیکل مجالسوں میں شرکت کرتے تھے یا فزیکل مجالسوں کا انعقاد کرتے تھے، بہرحال اس وقت اس وبا کے پیش نظر ہم اس طرح سے مجالسوں کا انعقاد نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس مجلس کے طفیل میں ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور توسل کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد زائل کرے، اور ہم جس طرح سے ذکر محمد وآل محمد اجتماعی طور پر کرتے تھے اسی طرح کر سکیں۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وزعها للأنام فيها
فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي خمسة نطفي بها
حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سوزخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم محمد رضا صاحب سے کہ تشریف لائے اور سوزخوانی کے فرائض انجام دیں. مسلمانوں فرض حج آیا ہے، مسلمانوں فرض حج آیا ہے، طواف کعبہ ایک سرے طواف کعبہ ایک سرے نہا ہے، حرم کے گرد پھر کے ڈھونڈتے ہیں، حرم کے گرد پھر کے ڈھونڈتے ہیں کہ بتوں کو توڑنے والا کہاں ہے، طواف کعبہ ایک سرے نہا ہے. جس کی عین حرام حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین حرام حق میں ولادت ہو جائے تو کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اور اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، تو اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی. ارے جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین
حرم پہنچی جو قید خانے میں ہند نے کوسیر، پہنچی جو قید خانے میں ہند نے کوسیر، ارے دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے قریب در، روتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے سر، ارے ہاتھوں سے دل پکڑ کر پکاری وہ ناگر، دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں، دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں، ارے تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں، ارے تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں، ارے ارے آنسو بہا کے شانہ ہلایا جو چند ایک بار غص چونک کے بولا نہیں فوزا، بے کس کو کیوں جگاتی ہے اماں پہ جانے سا، ارے کیا جہاں بلب ہوا کوئی معصوم دل فکر، کیا جہاں بلب ہوا کوئی معصوم دل فگا، پیدا ہوئے ہیں اشک بہانے کے واسطے، پیدا ہوئے ہیں اشک بہانے کے واسطے، ارے اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے، اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے، ارے وہ بولی سب کی خیر ہے زارو ناتما، میں ہوں کنیز آپ کی مادر نہیں یہاں، مشتاق دید آئی ہوں رے زندہ کے درمیان، ارے اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان، ارے اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان، اس میں شریف کیا ہے کہا سوگوار ہے، اس میں شریف کیا ہے کہا سوگوار، ارے پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار، ارے پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار، ارے پوچھا کہاں لٹے ہو کہا حق کی راہ، ارے پوچھا کہ کب کہاں کے محرم کے ماہ میں، پوچھا یہ کیوں کہا کہ محبوں کی چاہ میں، ارے پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتل گاہ میں، ارے پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتل گاہ میں، پوچھا جو گھر تو روکے کہا رے قید خانہ ہے، پوچھا جو گھر تو روکے کہا قید خانہ، ارے پوچھا غذا میں کیا ہے کہا تازیانہ، ارے پوچھا غذا میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے، پہنچی جو قید خانے میں۔ جزاک اللہ محترم محمد رضا صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کے ہنر اور آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ مومنین، ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں خطابت کے لیے عالی جناب مولانا نجف آبدی مظفر نگری صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قولہ الحق قال فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اقبال ظہیر رضوی ابن شبیر حسن رضوی صدیقہ بانو بنت رفیق حسین کی روح کو اصال کرے۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات بآواز بلند۔ برادران ایمانی، قدرداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں یہ سالانہ مجلس جناب مزمل زینبی صاحب کی جانب سے ہوتی ہے اور ہر سال برپا کی جاتی ہے۔ دیکھیے ہر عزادار کی خواہش ہے کہ وہ اپنے گھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کا ماتم کا فرش بچھائے تاکہ شہزادی سلام اللہ علیہا اس کے گھر آ سکیں۔ دیکھیے ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس دن سے یہ مجلس شروع ہوئی اس روز سے آج تک اس مجلس کے ساتھ میں مجمع ہے۔ مجلس اس وقت بھی ہو سکتی ہے کہ جب خالی ایک اکیلا پڑھنے والا ہو اور اکیلا کوئی سننے والا ہو، اس وقت بھی مجلس ہو جائے گی، یا خالی اکیلا ہی پڑھنے والا ہو، خود ہی پڑھے اور خود ہی گریہ کر لے امام حسین علیہ السلام کے اوپر، تب بھی مجلس ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا زمانے میں کہ جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے پہلے ایک پوسٹر چھاپا جاتا ہے، الاؤنس کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جبکہ زمانہ اتنا تیز چل رہا ہے، اتنا فاسٹ زمانہ ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اصول ہے کہ خالی ایک آدمی مجلس پڑھے اور وہی گریہ کر لے تب بھی مجلس ہو جائے گی، تو اتنا اہتمام کس لیے، اتنے لوگوں کو کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ عجب نہیں مجلس میں سے کوئی آدمی اٹھ کر مجھے جواب دے، وہ جواب دینے کے بعد کہے کہ مولانا ہم اس مجمع کو بلا کر زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ حسین کل تنہا تھا نہ حسین آج تنہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے مرتبہ آپ حضرات بآواز بلند۔ جی، نہ حسین کل تنہا تھا نہ حسین آج تنہا ہے۔ اچھا، مجلس کے بعد خالی آپ پانی پلا دیجئے جب بھی مجلس ہو جائے گی، تبرک میں خالی آپ شکریہ ادا کر دیجئے تب بھی مجلس ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا معاملہ کہ آپ دنیا کی بہترین سے بہترین غذائیں آپ تقسیم کر رہے ہیں، مجلس میں تبرک کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تبرک کے نام پر، یہ کیا معاملہ ہے؟ عجب نہیں پھر مجلس سے کوئی شخص اٹھنے کے بعد مجھے جواب دے اور جواب دینے کے بعد کہے کہ جناب ہم زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں، مہنگی مہنگی غذائیں بانٹ کر نام حسین کے اوپر اور یہ کھانا کھلا کر ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہ حسین کل غریب تھا نہ حسین آج غریب ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پر۔
نہ حسین کل غریب تھا نہ حسین آج غریب ہے۔ جی دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہماری کیا حیثیت کہ ہم کچھ خرچہ کریں یا کوئی خرچہ کرے امام حسین علیہ السلام کے اوپر، بلکہ جتنا آپ کو شہزادی عطا کرتی ہیں اتنا آپ نام حسین کے اوپر خرچہ کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اگر کسی صاحب کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر خرچہ کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ ان کے نام پر تبرک تقسیم کر سکیں، آپ ان کے نام کا فرش عزا بچھا سکیں، ورنہ دنیا میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ دیکھیے ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے حسین کے نام کے اوپر فرش عزا بچھانا۔ فرش عزا حسین کے نام کے اوپر وہی بچھاتا ہے، وہی فرش بچھاتا ہے کہ جس کو مادر حسین چاہتی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے مرتبہ اور آپ حضرات بآواز بلند، ایک اور مرتبہ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ جی آپ پوری طرح سے آمادہ ہیں؟ دیکھیے کیونکہ ناظرین کرام دیکھ بھی رہے ہیں، ناظرین کرام سے میری گزارش ہے جی دیکھیے آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی وہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک عام طور سے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، جبکہ یہ ترجمہ رونگ ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے اس آیت کا۔ اگر آپ اس ترجمے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اس ترجمے کو مانتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ترجمہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب کہ اور بھی دین ہیں کہ جو اسلام کو پسند ہے، اور بھی دین ہیں جو خدا کو پسند ہیں، یہ ماننا پڑے گا نا۔ کیونکہ کہا جائے کہ میں سب سے زیادہ فلاں صاحب سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور لیکن زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ترجمہ غلط ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی نظر میں اگر دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ استسلام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے اسلام اللہ کو کس لیے پسند ہے؟ کیونکہ جو اسلام کے اندر جتنے اس نے اپنے ہادی بھیجے، اپنے رہنما بھیجے، ایسے ہادی کسی مذہب کے اور پاس نہیں ہیں، نہ کسی مذہب کے پاس ایسے لیڈر ہیں، نہ کسی دھرم کے پاس ایسے لیڈر ہیں۔ آپ کہیں گے کیا دلیل؟ دیکھیے اپنے تعریف کریں وہ الگ بات ہے، لیکن غیر تعریف کریں وہ الگ بات ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے ابھی، اس کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے، کتاب کا نام ہے عدالت ندائے انسانی۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کو لکھنے والا یہودی ہے، عیسائی ہے، ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس نے مولائے کائنات کی پوری زندگی کو پڑھا، اور پوری زندگی کو پڑھنے کے بعد وہ اس کتاب میں سب سے پہلا جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی پوری زندگی کو پڑھنے کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں، نہج البلاغہ کا میں نے مطالعہ کرنے کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو دنیا کے بارے میں بتایا، اس کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ یا تو علی کے سامنے، یا تو اس دنیا کا بنانے والا علی ہے، یا جب دنیا بن رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے، یا جب دنیا بنائی جا رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ توحید کے اوپر جتنا علی بولے، جتنا علی بولے اتنا کوئی نہیں بولا، نہ علی سے پہلے کوئی بولا، نہ کوئی علی کے بعد بولا۔ توحید یعنی مینس اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا، توحید مینس یعنی خدا کی وحدانیت کے لیے، خدا کے لیے جتنا، خدا کے تعارف کے لیے جتنا علی بولے، نہ کوئی علی سے پہلے بولا، نہ کوئی علی کے بعد بولا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھو محبت میں تو ہمیں دیوانہ ہونا چاہیے علی کی، تمہارا تو تعلق بھی نہیں ہے، تم مذہب سے بھی نہیں ہو علی کے، پھر کس لیے کہہ رہے ہو کہ جتنا علی بولے؟ بھائی علی اپنے سے بعد والوں سے، کیونکہ علی سے جتنے علی کے بعد والے ہیں وہ سب علی سے چھوٹے ہیں، جتنے علی سے پہلے ہیں وہ سب علی سے بڑے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جیسا علی بولے، جتنا علی بولے، نہ کوئی علی سے پہلے بولا، نہ کوئی علی کے بعد میں بولا۔ ہم نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟
وہ کہتا ہے کہ سنیے میں نے کتابوں کو پڑھا ہے، میں نے لٹریچر کو پڑھا ہے، میں نے ورق گردانی کی ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ بولے سب ہیں، آدم بھی خدا کے لیے بولے، نوح بھی خدا کے لیے بولے، ابراہیم بھی خدا کے لیے بولے، اسماعیل بھی بولے، سب بولے، لیکن سب کے بولنے میں اور علی کے بولنے میں فرق ہے۔ ہم نے کہا وہ کیا فرق ہے؟ یہ کہتا ہے کیونکہ علی فرماتے ہیں علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اب یہ کہتا ہے کہ سب کے بولنے میں اور علی کے بولنے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سب بول رہے تھے بغیر دیکھے، علی بول رہے تھے دیکھ کر۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پر۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ سب بول رہے تھے بغیر دیکھے، کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ علی نے جیسے یہ کہا تھا نا کہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، فوراً بھی درمیان سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا کہ یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ علی نے کہا ہاں دیکھا۔ وہ کہنا ہمیں بھی دکھائیے، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ علی نے ایک مرتبہ کہا کہاں سے دیکھتے ہو؟ جیسے علی نے کہا نا کہاں سے دیکھتے ہو، اس نے فوراً اپنی دونوں آنکھیں اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لی، اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لی۔ جیسے اس نے رکھی، ایک مرتبہ علی نے کہا خاموش ہو جا بے وقوف، اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ علی نے کہا کہ اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے خدا کو۔ جی پھر یہ کہتا ہے، اس کے بعد اس نے ایک جملہ بہت عجیب و غریب لکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ علی کی مجبوری تھی خدا پر بولنا۔ یہ کیا لکھتا ہے سائنٹسٹ؟ یہ کہتا ہے کہ علی کی مجبوری تھی خدا پر بولنا۔ ہم نے کہا علی کیسے مجبور ہو سکتے ہیں؟ علی مختار ہیں، علی مشکل کشا، کیسے مجبور ہو سکتے؟ اس نے کہا نہیں، علی کی مجبوری تھی۔ ہم نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ علی کہیں مجبور ہو سکتے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، علی کہیں مجبور ہو سکتے؟ اس نے کہا نہیں، مجبوری تھی علی کی بولنا۔ ہم نے کہا بھیا کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے لٹریچر کو پڑھا ہے، کتابوں کو پڑھا ہے، ورق گردانی کی ہے، تب کہہ رہا ہوں کہ علی کی مجبوری تھی۔ میں نے کہا بھیا کیا مجبوری تھی؟ اس نے کہا سنو، اگر علی، میرے اشارے کو دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، اگر علی ان کو وہ نہ سمجھاتے تو یہ علی کو وہ سمجھ لیتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں حضرات کے سامنے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر علی ان کو اللہ نہ سمجھاتے تو یہ لوگ علی کو اللہ سمجھ لیتے، اس لیے علی کی مجبوری تھی توحید پر بولنا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے اس لیے علی کی مجبوری تھی، کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر خدا بننے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ خدا پہچنوانے کے لیے آئے ہیں، خدا کو منوانے کے لیے آئے ہیں، خدا کو منوانے کے لیے آئے ہیں۔ جی کیا کہتا ہے کہ علی کی مجبوری تھی، ورنہ لوگ علی کو خدا سمجھ لیتے۔ قسم خدا کی کیا کیا خطبے میرے مولا نے دیے، کیا کیا فصیح و بلیغ میرے مولا نے گفتگو کی۔ دیکھیے اور ہر زمانے کے اندر یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، جو اپنی حدوں کو پھاندتے ہیں۔ لکھنؤ کی زبان میں کہا جائے کہ اپنی حدوں کو پھاندتے ہیں، جو اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ علی کے زمانے میں بھی تھے۔ مولا کائنات ایک جنگ پہ جا رہے ہیں، جنگ پر جا رہے ہیں مولا کائنات، آیا ایک شخص دوڑتا ہوا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی جنگ پر مت جائیے۔ مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا جنگ پر مت جائیے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ یا علی آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ علی نے اس کی طرف کو دیکھا، آسمان کی سمت دیکھا، اس کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ علی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو آسمانوں کے بارے میں بھی جانتا ہے؟ کہ جی۔ کہ تو ستاروں کے بارے میں جانتا ہے؟ کہ جی جانتا ہوں۔ علی نے کہا اچھا تو پھر یہ بتا، جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پہ کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ پھر علی نے کہا یہ بتا، جب فلاں ستارہ فلاں جگہ سے حرکت کرتا ہے تو کتوں کے اوپر کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ علی نے کہا جب فلاں ستارہ فلاں جگہ سے حرکت کرتا ہے تو جانوروں پہ کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔
ایک مرتبہ علی نے اپنی گھوڑی کے شکم کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ بتا اس کے شکم میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے؟ حمل سے تھی، کہا یہ بتا کہ اس کے شکم میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے؟ خاموش۔ ایک مرتبہ پھر علی نے کہا اچھا یہ بتا اس کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ ستاروں کے بارے میں جانتا، تو ابھی زمین کو بھی نہیں جانتا، آسمان کے بارے میں کیا جانے گا؟ ایک مرتبہ علی نے کہا سن، جنگ بعد میں ہوگی، نتیجہ تجھے پہلے بتا رہا ہے علی۔ سن، میں جس جنگ میں جا رہا ہوں دشمن کے، اس جنگ میں 10 بچیں گے نہیں، علی کے 10 مریں گے نہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جی دشمن کے 10 بچیں گے نہیں، علی کے 10 مریں گے نہیں۔ جی لوگ کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، کس کو مشورہ دیا؟ کس کو مشورہ دیا؟ کس کو دے رہے ہیں لوگ مشورہ؟ کہ جو جس کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہو، جس کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہو، لوگ اس کو مشورہ دے رہے ہیں۔ جی علی سے نہ جانے کیسے کیسے سوال کیے گئے۔ اور دیکھیے مولائے کائنات نے 14 مرتبہ دعوی سلونی کیا ہے۔ کتنی مرتبہ کہا؟ 14 مرتبہ سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ 13 مرتبہ گھر سے باہر کیا، 1 مرتبہ گھر کے اندر کیا علی نے، کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جب تک کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، جب تک میں تمہارے درمیان ہوں، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ قسم خدا کی اگر کوئی اور کرتا نا تو نبھانا مشکل ہو جاتا، اگر کوئی اور اس دعوے کو کرتا تو نبھانا مشکل ہو جاتا، لیکن کیا کروں، قسم خدا کی خالی علی کا نام علی نہیں ہے، بلکہ علی ہر اعتبار سے علی ہے۔ علم میں دیکھو تو علی، سخاوت میں دیکھو تو علی، کرامت میں دیکھو تو علی، نجابت میں دیکھو تو علی، نہیں ہر اعتبار سے علی ہے۔ اسی لیے نہ جانے لوگ کیسے کیسے سوال لے کر آیا کرتے تھے علی کی خدمت میں، علی کی خدمت میں نہ جانے لوگ کیسے کیسے سوال لے کر آئے تھے۔ گفتگو چل رہی تھی توحید پر، گفتگو چل رہی تھی توحید پر۔ علی جب بھی بولے خدا کے لیے بولے، آغاز کیا تو خدا سے، انجام کیا تو خدا پہ، یعنی گفتگو تمام کی تو خدا پہ، آغاز کیا گفتگو کا نہج البلاغہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا تو خدا سے، خدا کی تمام تر تعریفوں سے۔ جی دیکھیے پوری کائنات کے اندر 4 لوگوں کو خدا مانا گیا، پوری کائنات کے اندر 4 لوگوں کو خدا مانا گیا۔ کس کس کو؟ شداد، نمرود، فرعون اور حضرت علی۔ کتنے لوگوں کو مانا گیا خدا؟ 4 لوگوں کو۔ کون کون؟ فرعون، شداد، نمرود اور حضرت علی۔ لیکن ان 4 لوگوں کے اندر یہ بتائیے جیسے یہ تینوں کیا علی ویسے؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ تینوں ہیں لعنت والے، یہ تینوں ہیں لعنت والے، علی ہیں صلوات والے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جی ان تینوں کو، ان 4 کو خدا مانا گیا، لیکن دیکھیے یہ تینوں الگ ہیں، علی الگ ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ سنیے دیکھیے ان تینوں کا دعویٰ کیا تھا۔ ان تینوں کا دعویٰ تھا، فرعون کا دعویٰ تھا اگر خدا نہیں مانو گے تو قتل کر دیں گے، نمرود کا دعویٰ تھا اگر خدا نہیں مانو گے تو قتل کر دیں گے، فرعون کا دعویٰ تھا خدا نہیں مانو گے تو قتل کر دیں گے، شداد کا دعویٰ تھا اگر خدا نہیں مانو گے تو قتل کر دیں گے۔ لیکن علی کا کیا دعویٰ تھا؟ علی کا دعویٰ تھا اگر خدا مانو گے تو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! کیا دعویٰ تھا علی کا؟ اگر خدا مانو گے تو قتل کر دیں گے۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ اگر خدا نہیں مانو گے تو قتل کر دیں گے۔ تو میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں اکثر، جی ان تینوں کو مانا گیا خوف میں، علی کو مانا گیا شوق میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ ان تینوں کو مانا گیا خوف میں، علی کو مانا گیا شوق میں۔ جی خوف ختم ہو جاتا ہے، شوق باقی رہتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نصیری کی حمایت کر رہا ہوں۔ دیکھیے نصیری
جہنمی ہے، نصیری لعنتی ہے، اگر کسی شیعہ کو ملے تو سب سے پہلے نصیری کو قتل کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کسی شیعہ کو ملے، کسی مولائی کو نصیری کہیں ملے تو وہ سب سے پہلے نصیری کو قتل کرے۔ کس لیے قتل کرے نصیری کو؟ کیونکہ نہ جانے اس کی وجہ سے کتنے فضائل مولا کے ہم تک آنے سے رک گئے۔ اس نے پہلی منزل پر ہی خدا کہہ دیا علی کو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ اس نے پہلی منزل پر ہی علی کو خدا کہہ دیا۔ دیکھیے جو اہل بیت زمین پر آئے ہیں یہ فضیلتیں بٹورنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ فضیلتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دیکھیے فضیلت وہی ہے جو اہل بیت کے در سے منسوب ہو جائے۔ علی جو زمانے میں آئے ہیں دیکھیے ان کا آسمان پہ جانا کمال نہیں ہے، ان کا زمین پر آنا کمال ہے۔ آسمان پہ جانا کوئی کمال نہیں بلکہ زمین پہ آنا وہ کمال ہے ان کا۔ جی کس لیے آئے ہیں زمین پر؟ علی کس لیے آئے ہیں زمین پر؟ تاکہ ہم لوگوں کو رہنے کا سلیقہ آ جائے۔ علی آئے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کو زندگی بنا سکیں، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی یہاں پہ آنے کی؟ لباس بشری میں اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کو زندگی بنا سکیں۔ اور دیکھیے اہل بیت علیہم السلام نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا زندگی کا کہ جس پہلو سے آپ ہٹ سکیں۔ اگر آپ چاہیں تو اہل بیت نے ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالی ہے، زندگی کے ہر گوشے کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ہر گوشے کے اوپر زندگی کے روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیے علی کو نہ وہ شیعہ چاہیے کہ جو علی سے آگے نکل جائے، نہ وہ شیعہ چاہیے کہ جو علی سے پیچھے رہ جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے؟ دیکھیے نہ تو علی کو وہ شیعہ چاہیے کہ جو علی سے آگے نکل جائے، نہ وہ شیعہ چاہیے جو علی سے پیچھے رہ جائے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جو علی سے آگے نکل گیا وہ نصیری ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ وہابی بن گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ جی میں اپنے نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارا نوجوان آج کا، ہمارے سماج کا نوجوان بہت تیز ہو چکا ہے، بہت فاسٹ ہے۔ جہاں پر فعل کی باری آتی ہے، خالی قول کی جہاں پر باری آتی ہے، خالی زبان کی جہاں پر باری آتی ہے، فوراً یہ بزرگوں کو پیچھے کرتے ہیں اور صف میں آگے آ کر کہتے ہیں کہ جہاں علی وہاں ہم، جہاں علی وہاں ہم۔ جیسے ہی عمل کی باری آتی ہے فوراً پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم، کہاں علی کہاں ہم۔ دیکھیے علی چاہتے ہیں کہ آپ سنبھل جاؤ، علی چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ دیکھیے علی کبھی بھی جہالت کو برداشت نہیں کرتے، علی کبھی بھی جہالت کو برداشت نہیں کرتے۔ تو دیکھیے جب جہالت کو برداشت نہیں کرتے تو یہ کیسے برداشت کریں گے علی کہ ان کا چاہنے والا کوئی جاہل رہ جائے؟ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کا کوئی چاہنے والا جاہل رہ جائے؟ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا فرماتے کہ سنو، اگر مجھے میرا قاتل اور جہالت ایک جگہ پر مل جائے تو پہلے میں جہالت کا سر قلم کروں گا پھر اپنے قاتل کا۔ چاہنے والے نے پوچھا مولا پہلے قاتل کا سر قلم کیجئے نا پھر جہالت کا نا۔ مولا نے کہا نہیں، اگر یہ جہالت نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی میرے قتل کے اوپر آمادہ نہ ہوتا، کیونکہ اس جہالت نے ہی اسے میرا قاتل بنایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ جی علی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اور دیکھیے یہ قسم خدا کی تھوڑی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ جیسے لیڈر تمہیں ملے، جیسے رہبر تمہیں ملے، جیسے پیشوا تمہیں ملے، کسی کو نہیں ملے۔ قسم خدا کی تمہارے پاس ہی یہ شرف ہے کہ تمہارے رہبروں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تمہارے کام یہاں بھی آئیں گے وہاں بھی آئیں گے، ورنہ دنیا کا ہر لیڈر بس خالی اتنا ہی کہتا ہے کہ یہاں کام آ سکتے ہیں، لیکن اہل بیت نے کیا کہا؟ ہم تمہارے کام یہاں بھی آئیں گے اور وہاں بھی آئیں گے۔ خالی کہا نہیں، آتے بھی ہیں، خالی کہتے نہیں بلکہ کام آتے بھی ہیں۔ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں نا، سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے قبر میں، جیسے ہی آپ قبر میں پہنچتے ہیں تو قبر میں جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں آپ سے
وہ 2 فرشتے آتے ہیں، ان سے پہلے آپ کا مولا پہنچ جاتا ہے، ان سے پہلے آپ کا مولا پہنچ جاتا ہے۔ وہ فرشتے آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ فوراً سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ فوراً آپ کا مولا کہتا ہے اس طریقے سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ تھکا ہوا آیا ہے، بتا دے گا اس کا رب خدا ہے، اس کا رب خدا ہے۔ پہلے سوال کا آپ کی طرف سے جواب کس نے دیا؟ علی نے دے دیا۔ اب پھر جیسے وہ فرشتے کہتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ فوراً مولا کہتے ہیں بتا دے گا اس کا نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ اب جو وہ تیسرا سوال کرتے ہیں من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اب فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل ایک دم اب فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، کسی نے ہمارے امام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد 2 سوالوں کا تو جواب دیتے ہیں، چھٹے امام سے سوال ہوا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد 2 سوالوں کا تو جواب دیتے ہیں، تیسرے سوال کے اوپر خاموش کیوں رہ جاتے ہیں؟ عزیز و عجیب و غریب فقرہ امام نے ارشاد فرمایا۔ امام کہتے ہیں میرے جد یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم پریشان ہوئے تو تم نے پریشانی میں کہا یا علی مدد، مکان بکنے لگا تو تم نے کہا یا علی مدد، کسی مصیبت میں گھرے تو تم نے کہا یا علی مدد، کبھی بھی کوئی پریشانی ہوئی تو تم نے کہا یا علی مدد۔ میرا جد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خالی ہمیں پکارتا ہی ہے، پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد پر۔ میرا جد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خالی ہمیں پکارتا ہی ہے، پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ عزیزو علی آتے ہیں، علی امداد کو آتے ہیں، ہر جگہ پر آتے ہیں۔ بس دیکھیے سسٹم یہ ہے، علی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دولت والا ہے، ثروت والا ہے، تخت والا ہے، تاج والا ہے، علی یہ سب نہیں دیکھتے۔ علی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہتا کس معیار سے ہے، ہمیں چاہتا کس معیار سے ہے، ہمیں مانتا کس معیار سے ہے، بس علی تو یہ دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیے اگر علی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا تو علی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدائن پہنچ جاتے ہیں۔ اگر علی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو علی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدائن پہنچ جاتے ہیں، اور اگر علی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو علی گھر سے باہر نکل کر بھی نہیں دیکھتے کہ کس کی میت باہر پڑی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جی علی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہتا کس معیار سے ہے، ہمیں مانتا کس معیار سے۔ دیکھیے یہ جو زمانے میں آئے ہیں، یہ جو سماج میں آئے ہیں، یہ آپ کی زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اپنی زندگی۔ ان کو کیا ضرورت تھی مزدوری کرنے کی؟ بھئی جن کے ہاتھ کا جو دھون جواہرات میں تبدیل ہو رہا ہو، یہ اشارہ کر رہے ہوں تو دیوار سونے کی بن جا رہی ہو، انہیں کیا ضرورت تھی مزدوری کرنے کی؟ انہیں کیا ضرورت نہیں؟ مزدوری کر کے یہ بتایا، اپنے شیعوں کو پیغام دیا۔ علی مزدوری کر کے بھی پیغام دے رہے ہیں کہ سنو، مفت خور مت بن جانا۔ علی کو مفت خورے برداشت نہیں ہے، علی کو وہ برداشت ہے کہ جو محنت کر کے کمائے، علی کو وہ برداشت ہے جو محنت سے کھائے۔ دیکھیے چوری علی کو برداشت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مزدوری کر لینا، مزدوری کرنا عیب نہیں ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑا علی نے آپ کے لیے کہ جس کے اوپر آپ زندگی نہ گزار سکیں، کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا علی نے کہ جس کے اوپر آپ زندگی۔ مزدوری کس کے باغ میں کرتے ہیں؟ یہودی کے۔ یہودی کون ہے؟ علی کے دشمن ہیں۔ علی نے تھوڑوں کو قتل کیا، جنگ خیبر کو آج تک نہیں بھولا ہے یہودی، لیکن اسی کے باغ میں مزدوری کر کے بتا رہے ہیں۔ دیکھیے علی کا وہاں پہ مزدوری کرنا کمال نہیں ہے یہودی کے باغ میں، بلکہ یہودی کا کمال ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اس نے علی کو رکھا، کیونکہ جبکہ علی اس کے مذہب کے سب لوگوں کو قتل کر چکے ہیں، وہ کیوں رکھے گا؟ اس نے بھی ایک پیغام دیا۔ وہ یہودی جانتا ہے کہ علی چاہے کچھ بھی ہے، لیکن مزدوری کرنے میں علی ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ علی عدل سے کام لیتے ہیں مزدوری کرنے میں بھی۔
تو یہودی کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے. کس لیے مزدوری کی؟ تاکہ کل کو تمہیں شرم نہ آ سکے. یہ پیغام تھا کہ حلال کھانا، حرام مت کھانا، بھلے ہی چاہے کسی کے یہاں پہ مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے. عزیزو، اور دیکھیے کائنات کی سب سے پستہ مخلوق جو ہے، کائنات کی سب سے پستہ مخلوق کو کیا کہتے ہیں؟ کائنات کی سب سے پستہ مخلوق ہے خنجیر، کتا، کیونکہ یہ نجس العین بنائے ہیں خدا نے. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہنے لگا اب میں بتاتا ہوں آپ کو کائنات کی امام کسے کہتے ہیں، کائنات کی سب سے پستہ مخلوق کیا ہے. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں آنے کے بعد، اس نے کہا مولا آپ فرماتے ہیں کائنات میں جو جتنی بھی مخلوق ہے خدا نے جس کو بھی خلق کیا وہ سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، خدا کی تسبیح کرتی ہے، خدا کی تعریف کرتی ہے. مولا نے کہا بے شک. کہا تو مولا یہ بتائیے خدا نے کتے کو نجس بنایا، اتنا پستہ بنایا، یہ خدا کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ یہ خدا کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ اتنا سننا تھا. فوراً امام نے کہا یہ بھی تعریف کرتا ہے. کہ مولا کیسے کرتا ہے؟ مولا نے کہا کتا ایسے تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام تر تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے مجھے کتا تو بنایا لیکن خنجیر نہ بنایا. کیا کہتا ہے؟ لیکن خدا نے مجھے کتا تو بنایا، خنجیر نہ بنایا. اس نے فوراً کہا کہ مولا تو یہ بتائیے پھر خنجیر کیسے تعریف کرتا ہے؟ کائنات کی سب سے پستہ مخلوق ہے. سنیے گا، کائنات کی سب سے پستہ مخلوق کون ہے؟ خنجیر. کہا وہ کیسے تعریف کرتا ہے؟ مولا نے کہا وہ بھی کرتا ہے. کہ وہ کیسے؟ مولا نے کہا وہ ایسے تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام تر تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے خنجیر تو بنایا لیکن منافق نہ بنایا، لیکن منافق نہ بنایا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. جی اس نے مجھے خنجیر تو بنایا لیکن منافق نہ بنایا. معلوم کیا ہوا؟ کائنات کی سب سے پستہ مخلوق کو منافق کہتے ہیں. اور دیکھیے منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق یعنی دو منہ والا، ان کے منہ پہ ان کی، ان کے منہ پہ ان کی. دیکھیے یہ منافقتی تھی کہ جو اسلام کا اتنا برا حال ہوا. اور یہ منافقت، جب یہ منافقت زیادہ ابھری تو ابھر کر جب اس نے اسلام کا چولا پہن لیا تو یہ اتنی بڑھی کہ نواسے رسول کے قتل کے اوپر آمادہ ہو گئی. عزیزو، بس آپ یہ سمجھ لیجئے اہل بیت جو زمین کے اوپر آئے تھے، لوگوں کے حالات سدھارنے کے لیے آئے، سماج کو جینا سکھا سکیں اس لیے آئے، مگر ہائے علی یتیموں کی پرورش کیا کرتے تھے، علی بیواؤں کی پرورش کیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے نے کیا کیا علی کے ساتھ؟ ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر یہ زمانہ علی کے خلاف ہو گیا اور علی سے منہ پھیر لیا. قسم خدا کی رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس علی سے منہ پھیر لیا جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اللہ اکبر. جس نے اس امت کو ایک باپ کی طریقے سے پالا تھا، اس علی سے زمانے نے منہ پھیر لیا. قسم خدا کی سوچنے کی بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک روز شہزادی پوچھتے ہیں کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد علی کہتے ہیں شہزادی خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے شہزادی، بلکہ ہم سلام کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہو گیا تھا زمانے کو؟ خالی یہیں تک کہ نہیں رکا زمانہ، بلکہ ایک روز زہرا کے دروازے کے اوپر لکڑی بھی لے کر آ گیا، زہرا کا دروازہ جلایا گیا. خالی یہیں تک کہ ظلم نہیں رکا، بلکہ حسن کو زہر دے دیا گیا. اور خالی یہیں تک کہ نہیں، حسین کو کربلا بلایا گیا خط بھیج کر. اللہ اکبر. کون حسین؟ جو نواسے رسول ہے. کون حسین؟ جسے فاطمہ نے چکیا پیس کر پالا تھا. عزیزو، اس حسین کو کربلا کے جنگل میں بلایا گیا
اور خالی بلا کر ایسے ہی نہیں رکھا گیا، 3 دن تک کے بھوکا پیاسا رکھا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر عزیزو، جو یہ تاریخیں چل رہی ہیں عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب خیمے جل گئے، ایک بی بی شام غریبہ میں، بیویاں کبھی اس خیمے سے دوسرے خیمے میں، کبھی اس خیمے سے تیسرے خیمے میں، بیویاں خیمے بدلتی رہی۔ آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا سید سجاد کے پاس جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں، میرے لال سید سجاد، یہ بتاؤ بیٹا، سب خیموں میں آگ لگ گئی ہے کہ ہم باہر نکل جائیں یا خیموں میں جل کر مر جائیں؟ عزیز و تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، نہیں پھوپھی اماں، خیموں سے باہر نکل جائیں کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے زینب نے تمام بیویوں سے کہا، بیویوں باہر آ جاؤ۔ بیوی آ گئی اور آنے کے بعد خاک پر بیٹھ گئی۔ عزیز و شام غریبہ ہے، شام غریبہ میں عزیز و وہ ستم گزرے، کس کس ستم کو بتایا جائے۔ عزیز و حسین کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے ذرا نہ سوچا کہ یہ آل نبی ہیں، یہ فاطمہ کی اولادیں ہیں۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت کھانا آیا ہے نا، کھانا جب حر کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے شام غریبہ میں، پانی لے کر جب زینب کے قریب آئے، عزیزو یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ، یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ۔ عزیزو زینب نے اس کے پانی کو نہیں دیکھا، بلکہ جیسے ہی دیکھا حر کی زوجہ آئی ہیں، ایک مرتبہ حر کی زوجہ کے گلے میں باہیں ڈال کر زینب نے کہا اے حر کی زوجہ، میں تمہیں حر کا پرسہ دیتی ہوں، حر بھائی کا میں تمہیں پرسہ پیش کرتی ہوں۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے زینب نے پرسہ پیش کیا عزیزو۔ ایک مرتبہ حر کی زوجہ کہتی ہے، بی بی آپ یہ پانی پی لیجئے، یہ پانی پی لیجئے۔ جیسے ہی پانی کا نام سنا زینب تڑپ گئی۔ زینب نے کہا، بی بی تو نے انصاف نہیں کہہ رہے، 3 دن کے بھوکا پیاسا میرا ماجایا ذبح کر دیا گیا، ارے میرے اونو محمد پیاسے مارے گئے، میرا اکبر پیاسا مارا گیا، میرے قاسم پیاسے مارے گئے، میرے اصغر پیاسے مارے گئے۔ عزیزو جیسے ہی زینب نے کہا نا، وہ بی بی کہتی ہے تو بی بی اگر آپ نہیں پیتی ہیں تو بچوں کو پانی پلا دیجئے۔ عزیزو اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب سکینہ کے اوپر نظر کی، کیا دیکھا؟ بچی سو رہی تھی، تھکی ہوئی تھی، بچی سو رہی تھی۔ ایک مرتبہ قریب گئی اور جانے کے بعد سکینہ کو جناب زینب نے جگایا اور جگانے کے بعد کہتی ہیں، لو بیٹی سکینہ پانی آ گیا۔ ارے جیسے ہی پانی کا نام سنا، ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کر اٹھی اور اٹھ کر کہتی ہے، پھوپھی اماں، ارے کیا چچا عباس آ گئے، پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، نہیں سکینہ، تیرے چچا نہیں آئے، تیرے امو نہیں آئے۔ ایک مرتبہ پھر سکینہ کہتی ہے، تو پھوپھی اماں پانی کس لیے آیا؟ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ حر کی زوجہ لے کر آئی۔ پھر جناب سکینہ کہتی ہیں، لو پی لو سکینہ۔ سکینہ کہتی نہیں پھوپھی اماں، آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ پی لیجئے، آپ نے بھی تو پانی نہیں پیا۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، نہیں میری بچی، تم چھوٹی ہو، تم کمسن ہو، کیونکہ پہلے بچے پیتے ہیں بعد میں بڑے پیتے ہیں۔ عزیزو اتنا سننا تھا۔ وہ بچی مختل کی طرف دوڑی اور مختل کی طرف چلی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں آپ نے ہی تو کہا پہلے چھوٹے پیتے ہیں، ارے میرا بھیا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، میں علی اصغر کے لیے پانی لے کر جا رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار بانی مجلس کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جہاں جہاں پر شیعان حیدر کرار ہیں ان کی مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، پروردگار جتنی بے جرم و خطا قید میں ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی کی خبر سنا، پروردگار سب دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ جزاک اللہ قبلہ نجف آبدی مظفر نگری صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں نوحہ خوانی کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خوان برادر عزیز جناب شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ تشریف لائے اور اپنی پردرد آواز میں سامعین کے درمیان نوحہ پیش فرمائیں۔ بابا 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 بابا
سکینہ کا ہے نوحہ، سکینہ کا ہے نوحہ، میرے بابا کہاں ہو، 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 کہاں ڈھونڈوں میں بابا، کہاں ڈھونڈوں میں بابا، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا ہو، میرے بابا کہاں ہو، لہو بہتا ہے بابا جہاں کہیں پر، کہیں لاش پڑے ہیں خون میں تر، کہاں جائے سکینہ میرے بابا کہاں ہو، 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 نہ تم آئے تو میں روؤں گی بابا، میں کس کے پاس پھر سوؤں گی بابا، گھر آ جاؤ خدا را، میرے بابا کہاں ہو، 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 ذرا دیکھو تو بابا جان آ کر، قیامت خیز ہے ایک منظر، ہوا دشوار جینا میرے بابا کہاں ہو، 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 تمہارے بن نہ جی پاؤں گی بابا، یہ لگتا ہے میں مر جاؤں گی بابا، بچا لو مجھ کو بابا، میرے بابا کہاں ہو، 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 مجھے شمر ستمگر نے ستایا، میری امداد کو کوئی نہ آیا، بہت میں نے پکارا، میرے بابا کہاں ہو، 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 تمہارے
پاس میں آؤں تو کیسے چچا کے پاس میں جاؤں تو کیسے لینوں کا ہے پہرا میرے بابا کہاں ہو 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 قیامت کی گھڑی یہ کیسی آئی نہ تم ہو اور نہ امّو ہے نہ بھائی کھڑی روتی ہوں تنہا میرے بابا کہاں ہو 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 ہاں بہت ویران یہ دشت بلا ہے بہت ویران یہ دشت بلا ہے مجھے بابا بہت ڈر لگ رہا ہے غضب کا ہے اندھیرا میرے بابا کہاں ہو 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 صدا آئی نہ رو بالی سکینہ میرے پاس میری پیاری سکینہ یہ کہہ کہ نہ تڑپا میرے بابا کہاں ہو 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 عجب گوہر قیامت کا سما تھا تڑپ کر رہ گیا غازی کا لاشا پکاری جب سکینہ میرے بابا کہاں ہو 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 جزاک اللہ محترم شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ اس وقت آن لائن مجلس کو آرگنائز کیا ہے جناب سید مزمل زینوی صاحب نے، اور مزمل زینوی صاحب کی جانب سے ہم تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب محمد رضا صاحب کا، جنہوں نے سوسخوانی کے فرائض انجام دیے۔ بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے سید مزمل زینوی صاحب کی جانب سے عالی جناب مولانا نجف عابدی مظفر نگری صاحب کا، جنہوں نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے نوحہ خان جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا، جنہوں نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ اس مجلس کے تصدق میں ایک بار پھر ہم
बारगाह इलाही में दुआगो हैं और वसीला बनाते हैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि परवरदिगार इस तरह के जो मसाइल हैं, जो इस पैंडमिक की वबा है, उसको जल्द से जल्द ज़ायल करे और हम जिस तरह पहले ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद इज्तिमाई तौर पर करते थे, गैदरिंग के साथ करते थे, अपनों के यहाँ जाते थे, अपनों को बुलाते थे, वैसे ही हालात फिर से हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।